لَقَ الْحَمْدُ یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک سبق کے اندر اسماء مرفوعہ میں سے جو 3، 4 اور 5 نمبر کے اسماء مرفوعہ ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ 1، 2 ہم بیان کر چکے ہیں، فاعل اور نائب فاعل۔ تیسرے نمبر پر ہے مبتدا اور خبر، چوتھے نمبر پر ہے خبر، اور 5ویں نمبر پر ہے اسماء مرفوعہ میں سے حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ ہم نے ٹوٹل پڑھے تھے 8، تو ان میں سے 2 بیان ہوئے، 3 انشاءاللہ آج بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے مبتدا کے بارے میں۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے۔ یعنی مبتدا جو ہے وہ اسم مرفوع ہے، یہ لفظی عامل سے بالکل خالی ہوگا اور مسند الیہ ہو، یا پھر صفت ہو تو ایسی ہو جو حرف نفی یا پھر حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے، مرفوع کرے۔ اس کے بعد میں خبر۔ خبر وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ یہ اسم مسند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسند ہوتا ہے، مسند۔ مثال کے طور پر دیکھیے، الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے۔ طالب علم سے پہلے الطالب، طالب سے پہلے دیکھیے کوئی بھی لفظی عامل نہیں ہے، اور مجتہد یہ کیا ہے؟ یہ خبر بتا رہا ہے مبتدا کے متعلق، تو یہ خبر ہے۔ الطالب کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مجتہد کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس کا معنی ہوگا طالب علم محنتی ہے۔ اسی طرح ما قائم زیدان، تو دیکھیے یہاں پر ما قائم زیدان، اس کی اچھا انہوں نے مثال وضاحت کے ساتھ سمجھاتی ہے، تو یہیں وضاحت میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال میں الطالب مرفوع ہے اور مسند الیہ ہے، کیونکہ مجتہدون کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کوئی لفظی عامل بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مبتدا مجتہد مرفوع ہے اور مسند ہے، کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے یہ خبر ہے۔ یعنی پہلی مثال میں جو ہو گیا طالب، یہ مرفوع مسند الیہ ہے کیونکہ مجتہدون کی جو نسبت ہے اس کی طرف کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کوئی لفظی عامل بھی موجود نہیں ہے، اس لیے مبتدا ہے۔ مجتہد مرفوع ہے اور مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے، کس کی طرف؟ اس کی نسبت کی گئی ہے الطالب مبتدا کی طرف، اس لیے یہ خبر ہے۔ آگے آئیے، حمزہ استفہام ہے، اس کے بعد میں ما ہے، یا اقائم الزیدانی یا ما قائم الزیدانی میں قائم صیغہ صفت ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے بعد میں اس میں فاعل ہے، چونکہ حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہوا ہے، اس میں فاعل ہے جو کہ حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہوا ہے، اور اپنے بعد والے الزیدانے کو رفع دے رہا ہے۔ ہاں جی، تثنیہ کی جو رفعی حالت ہے وہ الف سے آتی ہے، الف سے، تو زیدانی یہ رفع حالت میں اور یہ رفعی حالت میں ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا مبتدا کے تعلق سے؟ پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے۔ تو یہاں پر دیکھیے حمزہ استفہام ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ صیغہ صفت، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، یا پھر ما نافیہ ہے، حرف نفی ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ قائم صیغہ صفت، اس میں فاعل ہے جو کہ الزیدانے کو رفع دے رہا ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے۔ اچھا، اس کے آگے دیکھیے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یعنی جو حروف مشبہ بالفعل ہے وہ 6 ہے۔ انا، انا، کانا، لیت، لکن، لعل، انہیں انا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوتے ہیں
مبتدا اور خبر پر داخل، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی خبر کہتے ہیں۔ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی خبر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان الطالبہ مجتہد، دیکھیے ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد میں یہ کس پر داخل ہوا؟ یہ ہوا مبتدا پر داخل، مبتدا پر داخل ہوا تو مبتدا کو ان نے نصب دیا، مبتدا اس کا اسم ہو گیا، اور مجتہدن کو جو کہ مجتہدن پر پہلے ہی تھا تو مجتہدن اس کی خبر ہے تو وہ مرفوع ہی ہے۔ انا جو بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں، اب خبر تو پہلے سے مرفوع ہے اور اس میں بھی مرفوع ہی رہتی ہے۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، جیسے ان الطالبہ مجتہدن، بے شک طالب علم محنتی ہے۔ وضاحت الطالب ان کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور مجتہدن ان کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ان و اخواتها کی مثال ان اللہ کی دیکھ لی، ان اللہ لطیف خبیر، ان اس نے اللہ کو جو ہے کیا کیا ہے؟ نصب دیا ہے، اور لطیف یہ اس کی خبر ہے، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ خوب باریک بین یا نہایت باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے انا، چھ ہے نا تو چھ میں سے دوسرا ہے انا، انا کا انا لیت لیکن لعل، انا علمت ان الطالبہ مجتہدن، علمت میں نے جانا، ان الطالبہ بے شک طالب علم مجتہدن محنتی ہے، میں نے جانا کہ طالب علم محنتی ہے۔ تو دیکھیے انا، جب انا داخل ہوا طالبہ پر اس کو نصب دے دیا، اور مجتہدن اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے کأن کی مثال دیکھیے، کأن المعلم ابن، کأن کا معنی تھا گویا، اور معلمہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے، منصوب نصبی حالت میں ہے، اور ابن رفیع حالت میں ہے۔ کأن المعلم ابن، گویا کہ استاذ باپ ہے، کأن المعلم گویا کہ معلم استاذ ابن باپ ہے۔ اس کے بعد میں ہے لیتا، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے چوتھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لیت القمر طالع، تو لیتا قمرہ پہ داخل ہوا تو اس کو کیا کر دیا؟ اس کو نصبی حالت میں کر دیا، اس کو نصب دے دیا، اور طالع اس کی خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ لیت القمر طالع، کاش چاند طلوع ہو جائے۔ اسی طرح نیچے کی مثال لے لیجئے، لیت الشباب عائد، لیتا حرف مشبہ بالفعل جب داخل ہوا شبابہ پہ اس کو نصب دے دیا، یہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور عائد حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لیت الشباب عائد، کاش جوانی لوٹ آئے۔ اس کے بعد میں لاکنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے پانچواں حرف ہے، لاکنہ۔ المدیر غائب لیکن نائبہ حاضر، المدیر غائب، مدیر غائب ہے، لاکنہ کا معنی تھا لیکن، نائبہ نائب، حاضر، تو دیکھیں نائبہ اس کا اسم ہے اس وجہ سے منصوب ہے، اور حاضر اس کی خبر ہے لاکنہ کی تو اس وجہ سے مرفوع ہے۔ اس کا معنی بنے گا المدیر غائب، مدیر غائب ہے، لیکن نائبہ حاضر، لیکن نائب حاضر ہے، لیکن نائب حاضر ہے۔ اس کے بعد میں لعل، جو چھٹا حرف ہے حروف مشبہ بالفعل کا تو وہ ہے لعل۔ لعل کا معنی ہوتا ہے امید ہے، امید اس کا معنی ہوتا ہے۔ لعل الحر قلیل، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، حر اس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور قلیل اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لعل الحر، امید ہے گرمی، قلیل کم ہوگی، امید ہے گرمی کم ہوگی۔ اب یہاں پر انتہائی اہم ہے یہ، اس کو دیکھ لیجئے۔ آغاز کلام میں ہو تو ہمیشہ انا پڑھتے ہیں، جیسے ان الطالب مجتہد، اور درمیان کلام میں آئے تو عموماً یعنی عام طور پر انا پڑھتے ہیں، جیسے بلغنی ان سعیدا حاضر، بلغنی مجھے خبر پہنچی، ان سعیدا حاضر کہ سعید حاضر ہے۔ تو اس کو سمجھ لیے کنفیوز ہوتے ہیں بعض
طلبہ اکرام ان نہ پڑھیں ان نہ پڑھیں، تو شروع میں ہو تو ان نہ پڑھا جائے گا ہمیشہ، اور اگر درمیان میں ہو تو عام طور پر ان نہ پڑھتے ہیں اس کو۔ سوالات و تدریبات یہاں پر ملاحظہ فرما لیجئے، اس کو اپنے سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، انہی سے بندے کی صلاحیتیں بنتی ہیں۔ مبتدا اور خبر کی تعریف ما مثال بیان کیجئے۔ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو لفظ عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اسم ظاہر کو رفع دے، جیسے الطالب مجتہد۔ اور خبر کی تعریف یہ ہے کہ خبر وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جائے، اور یہ اسم مسند ہوتا ہے، مسند، جیسے الطالب مجتہد، الطالب مبتدا ہے اور مجتہد خبر ہے، خبر مجتہد یہ خبر دے رہا ہے الطالب مبتدا کے متعلق۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ مثال و سمیت بیان کیجیے۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہے، انا، انا، کانا، لیت، لاکن، لعل۔ اب ان کی ہمیں مثال دینی ہے، تو مثال ہم دیں گے، انا کی مثال دیں گے، ان الطالب مجتہد، بے شک طالب علم مجتہد ہے، محنتی ہے۔ اس کے بعد میں انا کی مثال دیں گے جو ہم نے پڑھی ہے، یا دوسری بھی دے سکتے ہیں، علمت ان الطالب مجتہد، میں نے جانا کہ طالب علم مجتہد ہے، محنتی ہے۔ اور کأن کی مثال دیں گے، کأن المعلم اب، گویا کہ استاذ باپ ہے۔ لیتا کی مثال آپ دے دیجئے، لیت الشباب عائد، کاش جوانی لوٹ آئے۔ اور لاکنہ کی مثال یہاں پر یہ ہے، المدیر غائب لاکن نائب حاضر۔ اور لعل کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں، لعل الحر قلیل۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا سوال یہاں پر کر رہے ہیں، جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو، لفظ عامل سے خالی ہو، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسے مبتدا کہتے ہیں۔ جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو، لفظ عامل سے خالی ہو، اسے مبتدا کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر مبتدا عامل سے خالی ہوتا ہے، کون سے عامل سے؟ لفظ عامل سے خالی ہوتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور خبر کو یہاں سے ہم اٹھا لیں گے، رفع دیتے ہیں۔ یہاں پر فرما رہے ہیں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب مبتدا کا انتخاب کر کے خالی جگہ درج کریں اور جملہ مکمل کریں۔ الدار کو ہم کر دیں گے یہاں پر، الماؤ کو پہلے اٹھا لیجئے، الماؤ کو کر دیجئے باردن کی جگہ، الشاریہ کو کر دیجئے واسعات ان کی جگہ، رستہ کشادہ ہے، الماؤ کو کر دیجئے کتاب ان کی جگہ، الدار کو کر دیجئے مزدحم ان کی جگہ۔ اس طرح سے یہ سیٹ ہو جائے گا۔ الدار مزدحم، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الکتاب نافع، کتاب نفع بخش ہے، الشاریہ واسعات، رستہ کشادہ ہے، سڑک کشادہ ہے۔ اس طرح یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملوں میں ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بتائیے۔ لیتن، ندمہ، نافعون، ہم نے بتاتے چلے آئیں گے۔ لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، ندمہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور نافعون مرفوع ہے لیتا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ لعل الموسم جید، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، اور موسمہ پہ جو نصب ہے وہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے، اور جید جو خبر ہے وہ لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ کأن صفیر البلبل لحن عذب، یہ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد میں صفیرہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور صفیر البلبل اور لحن عذب یہ جو ہے یہ خبر ہے، صفیر البلبل یہ پورا اس کا اسم ہے۔ یہاں پر آپ بلبلی کو مت دیکھیے،
اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، سفیرہ اس کا اسم ہو جائے گا اور مضاف ہو جائے گا، اور بلبلی اس کی مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر پھر اس طرح سے اس کا اسم بن جائے گا۔ تو سفیرہ کے اوپر جو را ہے، را پر جو زبر ہے، جو نصب ہے، تو وہ کأنہ کی وجہ سے، اس لیے کأنہ کا اسم ہے۔ لحن عظم یہ خبر ہے اس کی۔ وجدت ان الصدقہ منجتن، انا کے بعد میں دیکھیے صدقہ اس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور منجتن یہ اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ان الطالبہ، طالب المہذبہ محترم، دیکھیے طالبہ، ان حرف مشبہ بالفعل، طالب المہذبہ یہ اس کا اسم ہے دونوں، اس لیے ان الطالبہ اس کو آپ کر دیجئے موصوف، اور مہذبہ صفت موصوف صفت سے مل کر ان کا اسم ہے، اور محترم اس کی خبر ہو جائے گا۔ ابواب العلم مفتوحۃ لاکن دعم قلیل، دیکھیے لاکنہ ہے اس کے بعد میں دعم اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور قلیل اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل جملوں میں حرف مشبہ بالفعل کی اسم اور خبر کو پہچان، ان کا اعراب بتائیں۔ تو ان صدقہ منجتن، ان حرف مشبہ بالفعل، صدقہ اس کا اسم اور منجتن اس کی خبر ہے۔ ثبت ان الوقت ثمین، ان حرف مشبہ بالفعل، وقت اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب، اور ثمین اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع۔ کأن العلم مرأۃ، کأن حرف مشبہ بالفعل، علم اس کا اسم اور مرأۃ اس کی خبر، اس لیے مرفوع ہے۔ نرید السلام لیکن العدو عنید، لاکنہ دیکھیے لاکنہ اس کا، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور عدو دیکھیں گے آپ، ایک منٹ رکیں، لاکنہ حرف مشبہ فعل، عدو اس کا اسم ہے حرف مشبہ بالفعل کا، تو اس لیے منصوب ہے، اور عنید اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، مطر اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، شدید اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لیت حرف مشبہ بالفعل، اور طفولت اس کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور عائدۃ اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، نصبی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ حرف مشبہ بالفعل کس پر؟ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر، مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔